اسرائیل جو کہ نہ کبھی فلسطینیوں کا ہوا نہ کبھی مسلمانوں کا ہوا، وہ اسرائیل عمران خان کو پاکستان میں لانچ کرتا ہے. اور لانچ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ذرا پاکستان کے لیے بھلائی کا تو نہیں تھا لانچ کرنا. لانچ کرنا تھا ہمیں آپس میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنے اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے. ایک فاشسٹ آرگنائزیشن بن کے پی ٹی آئی سامنے آئی. ایک قربانی پی ٹی آئی کے لیڈر نے دی ہو. اور کون سا سیاستدان جو جیل جانے سے ڈرتا ہے؟ یہ شخص ڈرتا کیوں ہے؟ الیکشن میں میری نظر میں اس بار ووٹ کس کو ملے گا؟ الیکشن میں اس بار ووٹ اس کو ملے گا جو ملک میں امن کی بات کرے گا. الیکشن میں اس بار ووٹ اس کو ملے گا جو ملک میں نفرت کی بات نہیں کرے گا. الیکشن میں اس بار ووٹ اس کو ملے گا جو اداروں کے خلاف سازش نہیں کرے گا. الیکشن میں اس بار ووٹ اس کو ملے گا جو ترقی کر کے دکھا. پاسٹ ماضی یہ ہوگا کہ ہاں اس خاندان نے، اس لیڈرشپ نے اس ملک کے لیے کچھ کیا ہے. ہر مشکل وقت میں اس پارٹی کی لیڈرشپ اس ملک میں موجود رہی ہے. ہر مشکل وقت میں اس پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنے جان کے نذرانے دیے ہیں. جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے جس پارٹی کی لیڈرشپ نے جان کے نذرانے دیے ہیں، لوگ اس کو ووٹ دیں گے. جس پارٹی کی لیڈرشپ یہ نہیں کہتی کہ اگر آپ کا کوئی مخالف ہو تو اس کو گالی دو. جس پارٹی کی لیڈرشپ یہ نہیں کہتی کہ اگر آپ کا کوئی مخالف ہے اس کو جو ہے آپ اس کو بدتمیزی کرو، اس کے پورے خاندانوں کی جو ہے سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کرو. جو پارٹی کی لیڈرشپ جن کے ہم اسلام آباد میں بیٹھے، سپریم کورٹ یہاں سے 1 منٹ کی دوری، 2 منٹ کی دوری پہ ہے. سپریم کورٹ سے ہمارے قائد کو عدالتی قتل ہوا، اس کے باوجود کبھی پیپلز پارٹی نے، آپ سب اسلام آباد کے سینئر جونیئر سب جنرلز بیٹھے، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے کبھی کسی کورٹ پہ حملہ کیا ہو. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے کسی ادارے کے خلاف سازش کی ہو. کبھی کسی ادارے کے خلاف، اس ادارے کے افسران کے خلاف، اس کے جوانوں کے خلاف، کبھی خدا نخواستہ اس کے مورل کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی سوچ بھی رکھی ہو. یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. آج کیا ہو رہا ہے ملک میں ہمیں بتائیں. خاص طور جو کل پرسوں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے ساتھ میں کہتا ہوں سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. جس طرح بلی تھیلے سے باہر نکلی ہے اور جس طریقے سے اسرائیل کھل کے پی ٹی آئی کی قیادت کی حمایت میں آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی اوپنر ہے پوری قوم کے لیے، پوری پاکستانی عوام کے لیے. اور آپ کنیکٹ کریں چیزوں کو مہربانی کر کے. آپ جوڑیں، یہ کوئی اتفاق سے بیان نہیں آیا ہے. آپ کنیکٹ کریں ڈاکٹر اسرار کی تقریر کو. ڈاکٹر اسرار کیا کہتے تھے؟ یہی ڈاکٹر اسرار کہتے تھے نا کہ جی یہ ایک اسرائیلی جوئش لابی ہے جو اپنا ایک پودا لگا رہی ہے پاکستان میں، اور وہ پودا پاکستان کو نقصان پہنچائے گا. اور وہی ثابت ہوا. ڈاکٹر اسرار کی بات 100% صحیح ثابت ہوئی. پودا لگا، پودے کی رشتہ داری، پھر پودے نے یہاں پہ اس کو پودے کو ہیرو بنانے کی ناکام کوشش کی گئی، پھر ہاسپٹل کے نام پر ایک سافٹ امیج بنانے کی کوشش کی گئی، پھر اس پودے نے یکدم پے بیک کرنے کی کوشش بھی کی. اسی لیڈر نے لندن میں میئر کا الیکشن ہوتا ہے، ایک طرف زیک گولڈ سمتھ جو کہ اسرائیلی ایجنٹ وہ الیکشن لڑ رہا ہے، اس کے مقابلے میں آپ کا اور ہمارا صادق، ہمارے پنجاب کا ایک نوجوان لڑکا پاکستان نجات الیکشن لڑ رہا ہے، میئر کی الیکشن. پی ٹی آئی کا چیئرمین الیکشن میں ورک اس کے لیے کرنے جا رہا ہے زیک گولڈ سمتھ کا. پاکستانی کو چھوڑ کے ایک یہودی کا ورک کرنے جا رہا ہے اور اس کی سپورٹ کر رہا ہے. پھر ابھی یہ بھی آپ کے الیکشن کمیشن بھی آپ سے قریب ہے. الیکشن کمیشن نے جو ججمنٹ دی اس میں کیا لکھا تھا کہ پی ٹی آئی کو فنڈنگ ہوئی ہے اسرائیل سے اور بھارت سے. اسرائیل پاکستان میں پی ٹی آئی کو فنڈنگ کیوں کر رہا تھا؟ الیکشن کے لیے، سیاست کرنے کے لیے. اور پھر جو یہ چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں، یہ سارا نیکسس کیا کہتا ہے؟ یہ ساری چیزیں مل کے کیا کہتی ہیں؟ آپ کسی کی چوری ہوتی ہے نا، آپ تھانے میں جاتے ہو ایف آئی آر کٹوانے کی، انویسٹیگیشن ہوتی ہے. انویسٹیگیشن چیزوں کو جوڑتی ہے. جی آپ کہاں گئے تھے، کتنے بجے گئے تھے، کیا ہوا تھا، کون سامنے کھڑا تھا. جب یہ چاروں پانچوں چیزیں دیکھیں تو یہ انویسٹیگیشن، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہو گیا ہے اب. اور وہ اوپن اینڈ شٹ کیس یہ کہتا ہے کہ جی اسرائیل جو کہ نہ کبھی فلسطینیوں کا ہوا نہ کبھی مسلمانوں کا ہوا، وہ اسرائیل عمران خان کو پاکستان میں لانچ کرتا ہے. اور لانچ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ذرا پاکستان کے لیے بھلائی کا تو نہیں تھا لانچ کرنا. لانچ کرنا تھا ہمیں آپس میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے،
اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنے اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ملک کو ہر سطح پہ ایک بدتمیزی آلودگی دینے کے لیے، جس میں نوجوان نسل کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے اس وقت، وہ موبائل فون کیوں استعمال ہو رہا ہے کہ کسی کو گالی دی جائے، کسی کی ٹرولنگ کی جائے، کسی کے خاندان کو نکالا جائے، کسی کی پرسنل لائف پہ ہٹ کیا جائے، کسی پورے خاندان کے لیے بدتمیزی کی جائے. ایک فاشسٹ آرگنائزیشن بن کے پی ٹی آئی سامنے آئی. کچھ لوگوں کو ابھی جو پابندیاں لگی ہیں ان کی تقاریر پہ پیمرا کی وجہ سے کچھ ہمدردی جاگ گئی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے چیئرمین سے کوئی ہمدردی ہے. وہ بھائی کس چیز کی ہمدردی ہے؟ میں ایک سوال پوچھتا ہوں. کیا آپ بھول گئے ہو کہ جن جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا ان کے خلاف عمران خان نے کیا کیا نہیں کیا؟ آپ سب بھول گئے ہو. ان کے لیے کیا کیا نہیں کہا گیا کہ آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، ان کے گھروں پہ حملے، ان کے لیے ٹرولنگ، ان کے لیے مظاہرے. مجھے بتائیں پاکستان کی کون سی جماعت نے آج دن تک اس طرح کی حرکت کی ہے؟ کس نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی بہت سارے لوگوں نے چھوڑی؟ کبھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے منہ سے کبھی آپ نے سنا کہ جی فلانا پارٹی چھوڑ کے چلا گیا ہے یا فلانا آج وہاں چلا گیا تو اس کے بچوں کی شادی نہیں ہوں گی، یا اس کے گھروں پہ ہم حملے کریں گے، یا اس کے لیے ہم جو ہے وہ نیگیٹیوٹی شروع کر دیں، اس کی پوری فیملی کے لیے نیگیٹیوٹی شروع کریں، گالم گلوچ شروع کر دیں، ان کی فیملیز کو گندا کرنا شروع کر دیں؟ کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی. یہ فاشسٹ سوچ ہے. یہ وہ سوچ ہے جو بھارت میں بی جے پی کی تھی، یہ وہ سوچ ہے جو بھارت میں شیو سینا کی سوچ تھی. پاکستان میں عمران خان کی شکل میں ایک بال ٹھاکرے تھا جو اس ملک کو ایک فاشسٹ سوچ کی طرف لے کے جا رہا تھا. میں صرف ایسے کسی کو چڑ میں نام نہیں لے رہا ہوں، یہ ایگزیکٹلی وہی سوچ تھی. میں بال ٹھاکرے کا نام لے رہا ہوں تو میرے ذہن میں بال ٹھاکرے کے اس کو میں اس کی وہ آپس میں کمپیریزن کر رہا ہوں کہ وہ بھی ایک فاشسٹ آرگنائزیشن تھی کہ مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. کیا ہوا؟ کتنے لیڈر اریسٹ ہوئے؟ اسی شہر میں بیٹھے محترمہ آصف علی زرداری صاحب کو اریسٹ کیا گیا، ہماری بہن محترمہ فریال طالپور صاحبہ کو اریسٹ کیا گیا. اسی شہر میں بیٹھے پمز ہاسپٹل سے رات کو، عید کی رات کو ان کو اٹھا کے لے کے جایا گیا. کیا ریئیکشن آپ نے دیکھا؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے یہاں پہ کوئی ہنگامہ آرائی کی ہو، بدماشی کی ہو؟ وہاں پہ کیا ہوا؟ ادھر سے عدالت کا ایک نوٹس جاتا ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے. اس کے گھر پہ جو ہے پولیس پہنچی اور پیٹرول بم پھینکے گئے گھر کے اندر سے. مجھے بتائیں پاکستان میں کون سی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈروں کے گھروں سے پیٹرول بم گرے آج تک یونیفارم کے آفیسرز کے خلاف؟ ہمارے پولیس کے جوان جو ہے انہوں نے اس وقت جب بم ان کی نظر پڑی، اللہ کا شکر وہ وہاں نکلے، اگر نہیں نکلے تو جلوس کے وہ لوگ جو ہے یا زخمی ہوتے ہیں، خدا نخواستہ شہید ہوتے. تو یہ کون سی پولیٹیکل پارٹی اس طرح کا کام کرتی؟ مجھے بتائیں پاکستان میں آج تک کس نے یہ کام کیے ہیں؟ کیا پولیس سے لڑ رہے ہو؟ پیٹرول بموں سے پیٹرول بم پھینک رہے ہو ان پہ؟ یہ انفارچونیٹلی یہ ایک فاشسٹ سوچ ہے. انفارچونیٹلی یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ سامنے آ گئی تھی، اور ٹیررزم یہی ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ آپ پولیس پہ اگر حملے کرو گے آپ تو کیا اس پہ آپ کو کیا کہا جائے گا؟ یہ سیاسی سوچ ہے. کیپٹل ہل امریکہ میں واقعہ ہوا، 25 سال لوگوں کو سزائیں ملی جن لوگوں نے وہاں پہ حملہ کیا. انفارچونیٹلی اس شخص نے پہلے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، اس نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا، اس نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، اس نے 9 مئی کو قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر پہ حملہ کیا، کور کمانڈر ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، جو جتنے بھی ہمارے اہم ایک سمبولک مجسمے تھے ان پہ حملہ کیا، ایمبولینسز پہ حملہ کیا عیدی کی. ہماری کراچی میں بسز انہوں نے جلا دی. یہ جن بسز کی ہم تعریفیں کر رہے ہیں، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کی سہولت کے لیے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں. تو اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ کام کرتی ہے اس کو آپ پولیٹیکل پارٹی کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور کیا عوام، اور میں کہوں گا کہ ہر گھر کا وہ بزرگ کیا چاہے گا کہ اس کا بچہ ایسی کسی آرگنائزیشن کی طرف جائے، یا ایسی کسی آرگنائزیشن کو چاہے وہ ووٹ کے ذریعے سپورٹ کرے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سپورٹ کرے، جو آرگنائزیشن کو اسرائیل سپورٹ کر رہا ہو، جس آرگنائزیشن کو باہر سے سپورٹ صرف اس لیے ہو رہی ہے، فنڈنگ اس لیے ہو رہی ہے
کہ پاکستان کو خدا نخواستہ کس طرح تباہ کیا جائے. 3.5 سال جو رہے پی ٹی آئی کے, مجھے کوئی ایک کام بتا دیں, ایک بڑا کام بتا دیں کہ جی یہاں پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا, ایک بڑا کام بتا دیں. کوئی ایک چیز بیسی ان کو گنوانے کے لیے نہیں ہے. کوئی ایک قربانی پی ٹی آئی کے لیڈر نے دی ہو. اور کون سا سیاستدان جو جیل جانے سے ڈرتا ہے؟ یہ شخص اتنا ڈرتا کیوں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے آئی اوپنر ہے اور پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ اسرائیل جس نے فلسطین میں فلسطین کی ماؤں, فلسطین کی بہنوں, فلسطین کے بچوں کے ساتھ جو برسا برس سے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں, اس پہ اس کو کبھی ہیومن رائٹس کی بات یاد نہیں آئی. کشمیر پہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ بہنوں پہ جو مظاہرے, ایک بھی بیان اسرائیل کی طرف سے نہیں آیا. یہ پی ٹی آئی میں 9 مئی کے بعد جو گرفتاریاں, جو جینین گرفتاریاں ہوئی ہیں, اس پہ اسرائیل اتنا آگ بلا کیوں ہو رہا ہے؟ اس پہ کیا تکلیف اسرائیل کو ہوئی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے پوری قوم کے لیے, پورے پاکستان کے ہر بچے کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ, اور یہ بات کھل کے سامنے آ رہی ہے نا اب آپ کو, کہ یہ غیر ملکی سازش ہے. اور غیر ملکی سازش کیا ہو رہی ہے کہ آپ اپنے ملک میں افراتفری پیدا کریں. افراتفری ہوگی تو کس کو نقصان ہوگا؟ ملک کو نقصان ہوگا. آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف جو پیسے دے رہا تھا, کیا بیانات ان کے منسٹروں کے سامنے آئے؟ آپ نے سب نے دیکھا کیا وہ آئی اوپنر نہیں تھے؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی نے آج تک کہا ہے کہ بھلے وہ اپوزیشن میں ہو کہ ہمارے ملک کو پیسے نہ ملے, ہمارے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کرے؟ انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کی حکومت گئی تو ملک ڈیفالٹ کرے. تو یہ کون سی ملک سے محبت ہوئی ہے؟ یہ کون سی مٹی سے محبت ہوئی ہے؟ تو یہ ساری ایک سازش کے وہ ہیں تانے بانے, جو کہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے, ملک کے اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے. اگر ملک کی معیشت کو نقصان ہوا تو ظاہر ملک کو نقصان ہوگا. اگر ملک میں نفرت کی آگ جس طرح بڑھائی جانے کی بات ہوئی, نقصان ہوا تو ملک کو نقصان ہوگا. اگر پولرائزیشن مزید ہوگی تو ملک کو نقصان ہوگا. اگر ملک کے اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی تو ڈیفینیٹلی ملک کو نقصان ہوگا. تو وہ کام پی ٹی آئی کا لیڈر کر رہا ہے, ہر وہ کام جس سے پاکستان کو خدا نخواستہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچ سکے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے اس ملک کو بچانے کے لیے, اس ملک کے استحکام کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے سب نے اپنا رول پلے کرنا ہوگا. سب سے پہلی صف میں اگر کوئی کھڑا ہوگا اپنے ملک کے بچانے کے لیے اور ان ساری چیزوں کے لیے, وہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, وہ آپ کو صف اول میں نظر آئیں گے, اور پوری پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی. جب بھی اس ملک کے خلاف کوئی سازش ہوگی, جب بھی اس ملک کے خلاف کوئی انٹرنیشنل پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو ظاہر ہے سب سے اولین اگر اس محاذ پہ بھی کھڑا ہوگا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. آپ ایک بات نوٹ کریں, پھر میں کہتا ہوں آپ سب ریسرچ کریں کہ اسرائیل نے آخری پاکستان کے بارے میں کب بیان دیا تھا؟ کر لیں ریسرچ. یہ بیان کیوں آیا ہے آل آف سڈن, اور فرسٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں, میری تو نظر میں فرسٹ ٹائم اس طرح کا بیان آیا ہے. کیوں آیا ہے یہ؟ صرف یہ کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب جو ہیں ان کے چند دہشت گرد پکڑے گئے ہیں, اس پہ اتنی بڑی ہیومن رائٹ کی سفارشیں نظر آ رہی. تو یہ ایک خطرناک سازشیں کی جا رہی ہیں ملک کے خلاف, اور ایسے فورمز پہ کی جا رہی ہیں اس کا, تاکہ پوری دنیا کو یہ میسج دیا جائے پاکستان کے خلاف.